السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کرنے والا ہوں اردو افسانے کے اوپر۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ افسانہ کا آغاز و ارتقاء، اس کے اوپر آج میں تفصیل سے بات کرنے والا ہوں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں۔ آپ اگر کسی انیہ ٹاپک پہ اردو سے متعلق کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا دیری کیے ہوئے۔ داستان، ناول اور افسانہ دراصل ایک ہی نثری صنف کے مختصر روپ ہیں۔ ان تینوں کو ملا کر ہی افسانوی ادب یا فکشن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ ان تینوں کی بنیادی خصوصیت ایک ہے، وہ ہے قصہ پن، یعنی ہر قدم قدم پر یہ جاننے کی خواہش کہ آگے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ کہانی پن یا قصہ پن ہی فکشن کی جان ہے۔ جب انسانوں کو فرصت تھی تو وہ بہت طویل قصے و داستان سننا پسند کرتا تھا۔ ان قصوں میں راجاؤں، دیوتاؤں اور پریوں کی کہانیاں ہوتی تھی۔ اس طرح کے قصے سننا پسند کرتا تھا جو فوق الفطری عناصر انہیں کہا جاتا ہے۔ مگر زمانے کا ذوق پلٹا، انسانی مصروفیت بڑھی اور غیر فطری باتوں سے اس کا ایمان اٹھ گیا۔ زندگی کی حقیقت کو اس نے اپنے قصوں کا موضوع بنایا اور غیر ضروری طوالت سے دامن بچایا تو ناول وجود میں آیا۔ اس کے بعد ناول کے بعد پھر افسانہ آیا۔ افسانے کی تعریف ایڈگر ایلن پو، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ افسانہ ایسی بیانیہ صنف ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا ہو، اس میں وحدت تاثیر ہو۔ افسانہ سے مراد ایسی کہانی ہے جس میں کسی شخص کی زندگی کا ایک اہم اور دلچسپ پہلو پیش کیا گیا ہو۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی۔ افسانہ کی دنیا میں بہت انقلاب آتا رہا ہے۔ پلاٹ، کردار، نقطہ نظر اور وحدت تاثر کے بغیر کچھ دن پہلے تک افسانہ کا وجود ممکن نہ تھا، مگر پھر ایسا بھی زمانہ آیا جب بغیر پلاٹ کے کہانیاں لکھی جانے لگی اور بغیر کسی کردار کے کہانیاں لکھی جانے لگی، اور ان کہانیوں میں وحدت تاثر کا بھی کوئی پتہ نہ تھا۔ اس کے بعد پھر افسانہ نے کروٹ بدلی۔ افسانہ کا پہلا اجزا ہے پلاٹ۔ پلاٹ افسانہ کا اہم جزو ہے۔ افسانہ میں ایک کے بعد ایک واقعات پیش آتے رہتے ہیں جنہیں افسانہ نگار ایک سلیقے کے ساتھ ایک لڑی میں پرے دیتا ہے۔ واقعات کی اسی لڑی کا نام پلاٹ ہے۔ پلاٹ سادہ ہونا چاہیے۔ اگر پلاٹ سادہ اور غیر پیچیدہ ہو تو قاری کا ذہن الجھنے سے بچا رہتا ہے اور آسانی سے قاری فنکار کا ہم سفر بنا رہتا ہے۔ افسانے کا پلاٹ جتنا پیچیدہ ہوگا، قاری کے لیے اتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلا اجزا ہے کردار۔ افسانہ میں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ کسی نہ کسی کردار کے سہارے ہی پیش آتے ہیں۔ افسانہ میں کردار نگاری کا ایک اہم مقام حاصل ہے۔ کردار دو طرح کے ہوتے ہیں: جامد یعنی ٹھہرے ہوئے کردار جو شروع سے آخر تک یکساں رہتے ہیں۔ یہ بات فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ اچھا اور سچا کردار وہی ہے جو حالات کے ساتھ تبدیل ہوتا رہے۔ اسی کے کردار کو کامیاب کردار کہا جاتا ہے جو دنیا کے حقیقی اور اصلی انسان جیسا ہو۔
جیسے پریم چند کا افسانہ کفن کے کردار اور سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی وغیرہ کے افسانوں کے کردار ہیں۔ اس سے اگلا اجزا ہے نقطۂ نظر۔ ہر فنکار کوئی خاص نقطۂ نظر رکھتا ہے اور اس نقطۂ نظر کی پیشکشی کے لیے ہی فنکار اپنی تخلیق کو جنم دیتا ہے۔ فنکار کا اصل کمال اس میں ہے کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کو زیادہ نمایاں نہ ہونے دیں۔ جس طرح افسانہ کفن میں پریم چند نے اپنے نقطۂ نظر کو بہت واضح نہیں ہونے دیا، اس کا ہمیں یہ پتہ نہ چلتا کہ اس کی ہمدردی کس طبقے کے ساتھ ہے، اس غریب طبقے کے ساتھ ہے جو بہت لاچار ہے اور غریب ہے، یا اس امیر طبقے کے ساتھ ہے جو ضرورت کے وقت غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ اگلا اجزا ہے ماحول اور فضا۔ افسانے میں ماحول اور فضا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ دراصل کہانی میں ماحول کی تصویر اس طرح کھینچی جاتی ہے کہ اس سے وہ فضا بھر آ جائے جو فنکار پیش کرنا چاہتا ہے۔ ضرورت کے مطابق وہ غم، خوشی، خوف، حیرت اور اداسی کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ اس سے اگلا اجزا ہے اسلوب۔ کہانی کا اسلوب یا طرز نگارش کی مقبولیت یا عدم مقبولیت کی بڑی حد تک ذمہ دار ہے۔ کہا گیا ہے کہ افسانے کی زبان بہت شگفتہ و دل نشین ہونی چاہیے تاکہ قاری شروع سے آخر تک پوری طرح گرفت میں رہے۔ افسانے کی زبان جتنی آسان اور سہل ہوگی اتنا ہی قاری کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے اگلا اجزا ہے آغاز و اختتام۔ کہانی کا آغاز ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا فوراً متوجہ ہو جائے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوا۔ یہ خواہش اسے آخر تک باقی رہے اور جب افسانہ ختم ہو تو پڑھنے والے کے دل پر ایک گہرا نقش چھوڑ جائے۔ اگلا اجزا ہے وحدت تاثیر۔ کہانی میں وحدت تاثیر پایا جانا ضروری ہے۔ مراد یہ کہ پڑھنے والے کے دل پر حیرت کی کیفیت گزرے، اس میں بکھراؤ نہ ہو۔ مثلاً ایسا نہ ہو کہ کہانی میں ایک حصے سے دل پر حیرت کی کیفیت گزر رہی ہے اور دوسرے سے خوف پیدا ہو رہا ہے۔ اس طرح کا افسانہ میں بکھراؤ نہ ہو۔ اب سیدھا چلتے ہیں افسانے کا آغاز و ارتقاء کے اوپر۔ افسانے کا ارتقاء 19ویں صدی کے شروع میں واشنگٹن ارون کے ہاتھوں امریکہ میں ہوا۔ واشنگٹن ارون نے اسکیچ بک لکھ کر افسانے کا پہلا نمونہ پیش کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مختصر افسانہ کو پڑھ کر قاری کے دل پر ایک کیفیت گزرے اور یہی کیفیت افسانے کی پہچان ہے۔ اس کے بعد افسانے کی دنیا میں نیتھنیل ہاتھرن نے قدم رکھا۔ اس نے حسن و بیان اور صنعت کو بڑی اہمیت دی اور افسانہ نگاری کو ایک مشکل فن بنا دیا۔ اس کے بعد ایڈگر ایلن پو نے افسانے کی دنیا میں قدم رکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ افسانے کو ایک ہی نشست میں ختم ہو جانا چاہیے، اس میں وحدت تاثیر پائی جانی چاہیے، نیا پن اور جامعیت ہونی چاہیے۔ پو کے بعد مشرق و مغرب میں افسانے کا چلن ہو گیا اور اس صنف کو بڑی مہارت حاصل ہوئی۔ ان افسانہ نگاروں میں ڈکنسن، اسٹونسن، چیخوف، فرانس وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اردو افسانہ کی دنیا پریم چند سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔